بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 19واں روزہ ہے۔ اس 19 روزے کو ایک راز کے ساتھ گزارنا ہے۔ وہ راز میں آج دینا چاہتا ہوں، ایک راز کے ساتھ گزارنا ہے۔ اللہ سے 2 رزق مانگنے ہیں۔ اللہ رزق روحانی بھی عطا فرما، رزق جسمانی بھی عطا فرما۔ لیکن مجھے دسترخوان مولا وسیع چاہیے، آقا وسیع چاہیے، کریم وسیع چاہیے۔ رزق روحانی کیا ہے؟ رزق جسمانی تو وافر مقدار میں ہمیں مل چکا ہے۔ رزق روحانی کیا ہے؟ یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ اعمال، یہ تلاوت، یہ گناہوں سے بچنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، کملی والے پہ درود السلام اور حضور کے آل و اصحاب سے محبت، یہ اولیاء کا ادب، یہ سارا رزق روحانی ہے۔ اللہ سے دونوں رزق مانگنے ہیں، رزق جسمانی بھی اور رزق روحانی بھی۔ اللہ سے دونوں مانگنے ہیں۔ دونوں رزق اللہ کے خزانوں سے لینے ہیں ہم، اور اللہ کے خزانوں سے دونوں رزق انشاءاللہ ملیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان بتاؤ۔ آپ کا فرمان ہے، مجھے اس بات کا فکر نہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، مجھے تو اس بات کا فکر ہے میں کتنا وقت دعاؤں میں لگاتا ہوں، کتنا وقت دعاؤں میں لگاتا ہوں۔ اچھا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، اور وہ دل کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے، اور دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہوتی ہے، وہ اندر کی کیفیتوں سے نکل رہی ہوتی ہے، وہ اندر کے وجدان سے نکل رہی ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ دعائیں مانگیں، وہ دعائیں اللہ کے خزانوں سے ہم لینے والے بن جائیں۔ تو اللہ سے کبھی بھی نا رزق ایک نہ مانگیے گا، کبھی بھی رزق ایک نہ مانگیے گا۔ ہمیشہ اللہ سے 2 رزق مانگے، رزق روحانی اور رزق جسمانی۔ روحانی رزق آج تک نہیں سنا، وہ یہ ہے۔ اچھا، ہمارے گھر میں روحانی دسترخوان لگتا ہے، جسمانی دسترخوان تو لگتا ہے، ٹیبل پہ نیچے کہیں دسترخوان پہ لگتا ہے، کیا روحانی دسترخوان بھی لگتا ہے؟ اس کو سوچیں۔ اگر روحانی دسترخوان نہیں لگتا تو آج کے بعد روحانی دسترخوان لگائیں۔ تلاوت، روز 1 پارہ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے 1 پاؤ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے ایک ورق پڑھ لیں، قرآن کی زیارت کریں۔ میں ایک مری میں ایک جگہ جانا ہوا، تو وہاں انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کسی نے جادو کیا ہوا ہے، ہمارے گھر میں مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں تھیں۔ تو اللہ پاک نے دل میں ڈالا، کشف وغیرہ کے دعوے تو کر نہیں سکتا۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں قرآن کی بد دعا ہے۔ اور پھر میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا۔ ایک بہت بڑے درویش تھے، وہ ہر سال ایک جگہ جاتے تھے، چند دن وہاں گزارتے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے ہاں قریب ایک گاؤں ہے، بستی ہے، ان کے لوگ بہت پریشان ہیں، آپ وہاں بھی تشریف لے جائیں۔ وہاں گئے تو واقعی پریشان تھے لوگ، گھروں میں بیماریاں، جھگڑے، طلاقیں، تکلیفیں، مشکلات، بندشیں، مسائل رزق کے، گھر کے، اولاد کے، بہت پریشان۔ حضرت نے وہاں سے غور سے وہاں پہنچے تو غور سے سارے نظام پہ توجہ فرمائی، دیکھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھروں میں میں قرآن کی سسکیاں سن رہا ہوں، اور قرآن کی بد دعائیں سن رہا ہوں، اور قرآن کی بد دعا بہت سخت بد دعا ہوتی ہے، اور قرآن کی بد دعا سے بچو۔ حیران ہو گئے کہ قرآن بد دعا دیتا ہے۔ فرمایا قرآن کی سسکیاں بھی ہوتی ہیں، قرآن کی بد دعائیں بھی ہوتی ہیں، اس سے بچو۔ ان پڑھ ہو، نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک اٹھاؤ، چومو، اور باوضو، اور اس کی ہر سطر پہ پہلا کلمہ پڑھتے جاؤ، ہر سطر پہ پہلا کلمہ پڑھتے جاؤ۔ اور اگر پڑھے ہوئے ہو، 1 پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ پڑھ لو، 1 پاؤ پڑھ لو، تھوڑا پڑھ لو، زیادہ پڑھ لو۔ میری درخواست یہ ہے، اللہ سے رزق روحانی منوائیں۔ اللہ میری نسلوں کے لیے رزق روحانی عطا فرما۔ ان رمضان کی 19 رمضان کی ان معتبر، مبارک اور مقدس گھڑیوں میں اللہ سے رزق روحانی منوائیں۔ ہمیں دنیا کی کائنات کے خزانے مل گئے، رزق روحانی نہ ملا، ہم کنگلے ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم در بدر ہیں، ہم فٹ پاتیے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہمیں رزق روحانی مل گیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی میں رزق روحانی وافر تھا، رزق جسمانی کم تھا۔ بڑی بڑی اولیاء کے ہاں رزق روحانی وافر تھا، رزق جسمانی کم تھا۔
یہ ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات درخواست کروں گا، اپنی ہنڈیا میں نا ہلدی کا استعمال لازم کیا کریں، کینسر کی روک تھام کے لیے، السر کی روک تھام کے لیے، خون کے اندر سرخ ذرات، ہیموگلوبن اور فلاں فلاں چیز کی کم کرنے کو ختم یا اس کا کم نہ ہو وہ چیز، اس کے لیے، جوڑوں کے لیے، پٹھوں کے لیے، کمر کے لیے، اعصاب کے لیے اور جسم کی طاقت کے لیے اپنے کھانوں میں، ہنڈیا میں ہلدی کا استعمال بڑھائیں اور ضرور کریں۔ اور رمضان میں بھی انشاءاللہ صحت مند اس لیے ہونا ہے کہ بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ سب سے زیادہ دعائیں کہاں مانگی جاتی ہیں؟ آپ فوراً بولیں گے مسجدوں میں، آپ کہیں گے مدارس میں، آپ کہیں گے کسی فقیر کے آستانے میں، میں کہوں گا نہیں جیل میں۔ ہمارا ایک المیہ ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے کعبہ بنایا۔ کعبہ بنانے کے بعد جو کعبے کی دعا ہے وہ پڑھ لیا کریں، وہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بس، اور میں جو شخص نعمت کے ملنے پہ یہ دعا پڑھے گا، وہ نعمت کھانا ہے، وہ نعمت رزق ہے، وہ نعمت بیوی اور بیٹی اور بیٹا ہے، وہ نعمت سواری گاڑی ہے، وہ صحت ہے، وہ گردے جگر معدہ اعصاب پٹھے دل دماغ ہیں، جو نعمت کے ملنے پہ یہ 3 دفعہ صرف پڑھے گا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ پاک جل شان ہو اس سے وہ نعمت نہیں چھینے گا اور اس کی نعمت کو بڑھائے گا۔ برکت کا دوسرا عمل جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور برکت کا ایک تیسرا عمل ہے، کمال عمل ہے، اس کے بارے میں تو ہمارے ابکری کے پوری دنیا میں اللہ نے ابکری کا نظام تھوڑا سا بنایا ہے، اور میری ماہانہ کروڑوں کی ویورشپ ہو، دنیا میں اللہ نے میسج پہنچایا ہے، ہر مسلک، ہر رنگ، ہر فرقہ، ہر نسل اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم پہ جڑی ہے۔ ایک عمل دیتا ہوں، آپ کی کوئی بھی چاہت ہے، خواہش ہے، رشتوں کی بندش، رزق کی بندش، صحت کی بندش، جادو جنات اثرات ہیں۔ جادو جنات اثرات کے بارے میں ایک لفظ کہتا چلوں، بعض اوقات ہماری ناواقفیت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں انگریزوں کو جادو جنات اثرات نظر بد نہیں ہوتے، ہمیں ہوتے ہیں۔ میں نے انگریزوں کی سینکڑوں کتابیں جمع کی ہیں اپنی ابکری کی سائٹ پر، کہ انگریزوں کو جادو جنات نے کتنا ستایا، پھر اس نے کیا کیا، اور ان کو کتنا انہوں نے خوار کیا جادو جنات اثرات بندشوں نظر بد نے، اور کتنا برباد کیا۔ میں نے ابکری کی سائٹ پر، آپ جا کے ابکری کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جادوئی لائبریری لکھیں، صرف سینکڑوں کتابیں ملیں گی آپ کو کہ انگریز جادو جنات نظر بد کو ہم سے زیادہ کہیں مانتا ہے۔ بعض اوقات ناواقفیت پہ ہم یہ منہ سے بول بیٹھتے ہیں۔ آپ کی کوئی چاہت ہے، میں ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دن کے کسی بھی لمحے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ بس تنہائی۔ ہمارا ایک المیہ ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔ اگر دعائیں مانگنا سیکھنی ہے، چوراہے پہ جائیں، اس کے ہاتھ سوالی، اس کی نظریں سوالی، اس کے بول سوالی، اس کا لباس سوالی، اس کی چال سوالی، اس کا حال سوالی، اس کا ڈھال، اس کی زندگی کا پل پل سوالی ہے۔ ہم بھی سوالی بن تو جائیں۔ ہم مانگتے نہیں، ہم پڑھتے ہیں دعائیں۔ میں نے یہ درخواست کروں گا، آپ جتنی ہم میری بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، آپ سے عرض کروں گا، ہم دعائیں مانگیں اور دعا کے لیے وقت نکالیں، دعا کے لیے وقت نکالیں۔ آج بتاؤں سب سے زیادہ دعائیں کہاں مانگی جاتی ہیں؟ آپ فوراً بولیں گے مسجدوں میں، آپ کہیں گے مدارس میں، آپ کہیں گے کسی فقیر کے آستانے میں، میں کہوں گا نہیں جیل میں۔ ہاں، تہجدیں، تسبیحات، میرا کئی دفعہ جیل میں جانا ہوا، وہاں میرے لیکچر ہوئے۔ تہجدیں، تسبیحات، ذکر، تلاوت، اعمال، رونا، سسکیاں، گڑ گڑانا، سب سے زیادہ جیل میں، پھر کچہریوں میں اور پھر ہسپتالوں میں۔ یہ سچ ہے۔ کوئی بھی ایسی آپ کے دل میں چاہت ہو، اللہ پاک سے منوانا چاہتے ہیں، دیکھیں سارا جہان چاہ لے، اللہ نہ چاہے کبھی نہیں ہوگا۔ سارا جہان چاہ لے، سارا جہان، اگر اللہ سے منوانا چاہتے ہیں نا، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں
आयत अल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार। कोई मुश्किल नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयत अल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अबकरी के हैं, आप अबकरी के सफहात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हजरत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद, अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने, रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है, इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो, फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है, और मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे ही कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरखास्त यह है, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनतम और फिर आखिरत हसनतम। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, 2 नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू होके, अल्लाह को यकसुई चाहिए, अल्लाह को यकसुई चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे, बोले ख्याल कीजिएगा, फड़े जाओगे। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक, बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। मियां साहब, बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती, अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करता। तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखें तो से, चंद दिन, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना ले। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है, और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा है। मैं ये बात फिर दोहराऊंगा, जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा। उसे मांगना नहीं आता गरीब को। गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती। बहुत कम होंगे, यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नजर में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। देखिए एक बात अर्ज करो, वालिदैन अपनी नस्लों को ट्रकों के ट्रक जहेज देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, डायमंड देते हैं, हीरे देते हैं, खूह देते हैं, जायदादें देते हैं, बंगले देते हैं। कोई दुनिया में मुझे एक वालिद वालदा बता दे जिसने अपनी नस्लों को बख्त भी दिया हो, नसीब भी दिया हो, मुकद्दर भी हो, इसकी डिग्री कहीं मिलती है तो मुझे दे दें आप। अर्शी निजाम है, यह फर्शी निजाम नहीं है। कौन सा निजाम है? ये अर्शी तकसीम है, यह फर्शी तकसीम नहीं है। और अगर अर्शी निजाम चाहते हैं तो ये अर्शी मैंने एक अमल आपकी खिदमत में दिया है। 2 रकात नमाज नफिल हाजत, जिसकी पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी, और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत इखलास, और उसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ के अल्लाह से खजाने गैब से मांगे। ये अमल कहां लिखा है, किस किताब में इसका हवाला है, वह हवाला भी दूंगा। और अगर मेरे किसी अमल का हवाला लेना चाहते हैं, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चले जाएं और एक चीज लिखें, अकाबिर पर एतमाद, मेरे हर अमल का हवाला मिलेगा। कुरान से, हदीस से, तफसीर से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से, औलिया से, सालेहीन से, हर किताब का हर हवाला इंशाअल्लाह कोशिश है वहां अकाबिर पर एतमाद लिखेंगे। 2 नफिल ये जिंदगी का हिस्सा बना लें, 2 नफिल।
ایک حدیث سناتا ہوں پھر ایک عمل بھی دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے ہر لقمہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں صحت بنوں یا بیماری بنوں. ہر لقمہ پوچھتا ہے. وہی کھانا گھر میں بنا ہے, پکا ہے, ایک بندہ بیمار ہو گیا, سارے بیمار نہیں ہوئے. کہا کھانے سے بیمار ہوا؟ نہیں, کھانے سے ہوتا تو پھر سارے ہوتے.